ہمارے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کے بعد ہم آپ کے سامنے مشہور واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنے جا رہے ہیں اور باحوالہ گزارشات پیش کریں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کربلا ہے یا یہ اہل بیت علیہم رضوان کے ساتھ دشمنی پالنا ہے۔ در حقیقت یزید کو یا بنو امیہ کو بدنام کرنے کے چکر میں ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے، آج کے بعد ہم واقعہ کربلا کو آپ کے سامنے پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بخوبی علم حاصل ہوتا جائے گا کہ یقیناً واقعہ کربلا کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب حرام قطعی ہے، کیونکہ اسے اہل بیت کی بالخصوص ان کی طرف جھوٹ تو منسوب بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی توہین کے بہت زیادہ پہلو نکلتے ہیں۔ ذرا آئیے آج ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اقساط میں بھی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے، معزز سامعین یاد رہے جس کتاب سے میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کتاب البدایہ والنہایہ ہے، اور ہم نے اس کتاب کو اس لیے منتخب کیا ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے اس لیے رکھا ہے کیونکہ البدایہ والنہایہ جو حافظ صاحب ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ اس قدر مضبوط ذہانت اور فہامت کے مالک ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ان بزرگوں کی کہ اپنی کتاب میں یہ تقریباً جو بھی باتیں مشہور و معروف ہیں، خواہ وہ کتب احادیث میں ہیں یا تاریخ میں ہیں، وہ جس واقعہ کو بھی نقل کر رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس واقعہ کے ماتحت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان تمام باتوں کو درج کر دوں۔ لہٰذا معزز سامعین ہم بھی انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا چونکہ دیگر کتابوں کے اندر بھی تو موجود ہے، تاریخی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں بھی یہ واقعہ کربلا موجود ہے، لیکن جو وضاحت البدایہ والنہایہ میں ہے تقریباً باقی کتابوں میں اس طرح کی وضاحت جو ہے وہ تقریباً بمشکل ہی ملتی ہے۔ اس لیے ہم آج کے بعد آپ کے سامنے واقعہ کربلا کو دہرانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکیں کہ یہ واقعہ کربلا در حقیقت ہے کیا چیز ہے۔ معزز سامعین یاد رہے، سب سے پہلے لکھا ہے امارت یزید ابن معاویہ وما جرى فی ایامہ، یعنی کہ ہم یہاں سے شروع یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یزید بن معاویہ کی حکومت اور جو کچھ اس کی حکومت میں معاملات وقوع پذیر ہوئے اس کے متعلق۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا معزز سامعین کہ یزید کے بارے میں کچھ مختصر بیان کیا جائے گا اور بعد میں اس کی ہم وضاحت کر دیں گے۔ بوجی لہ بالخلافت بعد ابیہ فی رواجہ بن سنۃ 60، سن 60 رجب میں اس کے والد کی وفات کے بعد یزید کی خلافت کی بیعت لی گئی تھی۔ وَكَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ 60 و20، اور اس وقت ان کا مولد یعنی کہ جو یزید ہے اس کی پیدائش کا دہارہ، اس کی پیدائش کا جو وقت ہے وہ سن 26 بنتا ہے۔ یزید کا پیدا ہوا سن 26 میں یزید پیدا ہوا ہے۔ فَكَانَ يَوْمَ بُوجِعَ، تو جب اس کی بیعت خلافت لی گئی تھی اس وقت ابن 34 سنۃ، اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 34 سال تھی۔ یزید کی خلافت کے وقت کتنی عمر تھی؟ 34 سال تھی، اور یزید کب پیدا ہوا تھا؟ 26 ہجری کو یزید پیدا ہوا تھا۔ اچھا معزز سامعین، جب آپ کو اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور تاریخ بوقت خلافت کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی تو پھر آپ بہت زیادہ ظنیات سے یا جھوٹی روایات سے، مکذوب روایات سے آپ بچ پائیں گے جو یزید کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کے دور میں یزید کو اٹھائے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک جنتی جہنمی کو اٹھائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی بہت زیادہ مکذوب، مردود، موضوع روایات اور جھوٹی روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ ہمارے معزز سامعین آگے سنیے، فَأَقَرَّ نُوَّابَ أَبِيهِ عَلَى الْأَقْالِيمِ وَلَمْ يَعْزِلْ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَهَذَا مِنْ ذَكَائِهِ۔ فَأَقَرَّ، اس نے قائم رکھا، نواب أَبِيهِ، اپنے والد کے قائم کردہ نواب کو یعنی کہ امیروں کو، علی الاقالیم، علاقوں پر، ولم یعزل احدا منہم، اس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی معزول نہیں کیا، وہذا من ذکائہ، اور یہ یزید کی فطانت، ذہانت کی بات ہے۔
یہ اس کی ذہانت اور فطانت اور اس کی سیاست سے یہ بات ہے کہ اس نے یہ جو کچھ بھی نہیں کیا اس نے اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے اس طرح نہیں کیا۔ اچھا معزز سامعین، یہ تو ابھی آپ کے سامنے بالکل خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جبھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوتی چلے جائیں گے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ ہشام بن محمد الکلبی سے ہے، اور وہ روایت کرتا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی الاخباری سے۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ یہ ہشام بن محمد الکلبی اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ انتہا درجے کے کٹر سبائی، رافضی اور جھوٹے بھی تھے۔ یہ خالی یہ نہیں کہ سبائی یا رافضی یا شیعہ تھے، بلکہ جھوٹ بنانے میں، قصے کہانیاں بنانے میں، ناول بنانے میں، واقعات کو ادھر ادھر سے ملا کر ایک لمبی چوڑی شکل دینے میں ان کا بہت کردار تھا۔ جس طرح کہ آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکول کی کتابوں کے اندر بھی بڑے بڑے لمبے ناول لکھے جاتے ہیں، اور ناول لکھنے والا ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ چند ایک باتیں جو حقیقی ہوتی ہیں ان کو لیتا ہے اور ان کے ساتھ 10 غز کا جو ہے وہ جھوٹ باندھ دیتا ہے، اور اس طرح اس کی ایک مکمل سیریز، ایک مکمل فلم تیار ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے جو لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے مشہوری ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ دور میں ارطغرل کا ایک ڈرامہ چلا تھا، تو اس میں ارطغرل کے جو ڈرامہ نگار تھا اس نے کہا کہ مجھے تو صرف ارطغرل کے حوالے سے چند ایک صفحات ملے تھے، لیکن میں نے باقی جو کچھ بھی اس کے اندر ڈالا ہے اپنی طرف سے ڈالا ہے تاکہ اس میں لذت اور دلچسپی پیدا کی جائے۔ تو دیکھیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے کربلا کا، لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ڈالا ہے یہ لذت اور دلچسپی بڑھانے کے لیے ہے، جس نے واقعہ کربلا کے اصلی حقائق کیا ہیں ان کو مسح کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو یہ ہشام بن محمد الکلبی ہے اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ ناول نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں۔ تو یہ دونوں ڈرامہ نگار ہیں، چونکہ علامہ ابن کثیر کی کوشش یہی ہوتی تھی اپنی تاریخ کے اندر کہ وہ صحیح باتوں کو لائے، لیکن علامہ ابن کثیر کو بھی اپنی اس کتاب کے اندر ان ڈرامہ نگاروں کو لانا ہی پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ واقعہ کربلا کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یا مفصل کے ساتھ کہیں سے بھی مواد نہیں ملتا۔ اگر مواد ملتا ہے کہیں سے تو وہ ان ڈرامہ نگاروں سے یا ناول نگاروں سے ملتا ہے۔ تو یہ پہلا ڈرامہ نگار ہے ہشام بن محمد الکلبی، اور دوسرا ڈرامہ نگار ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی الاخباری۔ یہ اعلیٰ درجہ کے کالم نگار بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں، جو اپنی طرف سے بہت زیادہ مل ملا کر ایک واقعہ کو جو ہے وہ بناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ایسی باتوں کو بیان کرنا اور ان سے عقیدہ بنانا بالکل خلاف شرع بات ہوتی ہے۔ چلیں ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں دونوں بندے؟ یہ دونوں بندے یہ کہتے ہیں کہ ولی یزید فی ہلال رجب سنۃ 60، سن 60 میں یزید حکومت پر متمکن ہوا، والی ہوا حکومت کا سن 60 میں۔ وہ امیر المدینہ تھی، اس وقت مدینہ کا جو امیر تھا الولید بن عتبہ بن ابی سفیان، جو ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کا امیر تھا۔ وہ امیر الکوفتی النعمان بن بشیر، اور کوفے کا امیر اس وقت نعمان بن بشیر تھا۔ وہ امیر البصرتی عبید اللہ بن زیاد، اور بصرہ کا امیر اس وقت عبید اللہ بن زیاد تھا۔ وہ امیر مکہ تھا عمرو بن سعید بن العاصی، اور مکہ کا امیر اس وقت عمر بن سعید بن عاص تھے۔ اچھا، یہ اس نے کرداروں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے کردار ہیں۔ جس طرح کہ ایک فلم تیار کرنے والا بندہ جو ہے وہ ڈرامے کے اندر یہ تعارف کرواتا ہے ابتدائی طور پر کہ کون کون سے کردار ہیں جن کو ہم نے اس ڈرامے یا اس فلم کے اندر استعمال کرنا ہے، کون برا استعمال ہوگا، کون اچھا استعمال ہوگا۔ تو یہ جن لوگوں کے اس نے آپ کو ابھی تعارف کروایا ہے یہ عمرا ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے پہلے یزید ہے۔ اب یزید کا بھی اس نے تعارف کروا دیا تھوڑا سا، اب عمرا کا اس نے تعارف کروایا، اب آگے جو ہے وہ اپنا ڈرامہ یا ناول چلائے گا۔ تو ہم اس کے ڈرامے یا ناول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چلاتا ہے تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو وہ یہ ابو مخنف کہتا ہے کہ ولم یکن لیزید ہمت حین ولی الا بیعۃ النفر الذین ابوا علی معاویہ۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیے گا کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے ڈرامے کو چلانے کے شروع میں کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لِيَزِيدَ، کہ یزید کا کوئی ارادہ نہیں تھا، حین ولی، جس وقت وہ والی ہوا، یعنی یزید کو خلیفہ بنتے ہیں یزید کو، اور کوئی کام نہیں تھا پوری سلطنت کے اندر، اس کو صرف ایک ہی کام لگا، اس نے کہا کہ الا بیعۃ النفر، کہ اس نفر کی بیعت لینی ہے، الذین ابوا علی معاویہ،
جنہوں نے حضرت امیر معاویہ پر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو فَكَتَبَ إِلَى نَائِبِ الْمَدِينَةِ، تو یزید نے مدینہ کے نائب کی طرف لکھا، ایک خط لکھا، کس کی طرف؟ الولید بن عتبہ تھا، یعنی کہ ولید بن عتبہ کی طرف۔ یہ مدینہ کا نائب تھا، حاکم تھا اس وقت، یزید کی طرف سے یا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، چونکہ یہ سارے کے سارے جو حاکم تھے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یزید نے حاکموں کی تبدیلی نہیں کی، بلکہ یہ وہی حاکم تھے جو حضرت امیر معاویہ کے دور سے چلتے آ رہے تھے یا حضرت علی کے دور سے، حضرت امام حسن کے دور سے چلتے آ رہے تھے۔ خیراً فَكَتَبَ إِلَى نَائِبِ الْمَدِينَةِ الْوَلِيدِ بن عتبہ تھا، اس نے مدینہ کے جو نائب تھے ولید بن عتبہ، انہیں اس نے خط لکھا۔ اس نے خط میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا، من یزید امیر المؤمنین الی الولید بن عتبہ تھا، یہ خط یزید امیر المؤمنین کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف ہے۔ اما بعد فإن معاویہ کان عبدا من عباد اللہ، اما بعد بے شک معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اکرمہ اللہ واستخلفہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکرم کیا، انہیں خلافت دی، وخولہ ومکن لہ، اور انہیں رعب دبدبہ دیا، ان کے حکم کو زمین میں، یعنی کہ شریعت کا جو بھی شریعت کا نفاذ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں متمکن فرمایا۔ فعاش بقدر، تو وہ اپنی قضاء و قدر تک حیات رہے، ومات بِأَجَلٍ، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کے مدت میعاد وفات کی لکھی تھی وہ فوت ہو گئے۔ فرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ فقد عاش محمودا، ان کی زندگی قابل ستائش ہے، ومات برًا تقیًا، اور ان کی موت جو ہے وہ نیکوکارانہ متقی پرہیزگارانہ ان کی موت ہوئی ہے۔ والسلام وکتب الیہ بصحیفۃ کأنها اذن الفأرۃ، اور یزید نے اسی خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا صفحہ لکھا، وہ چھوٹا صفحہ اتنا تھا جتنا کہ ایک چوہے کا کان ہوتا ہے، اس میں یزید نے ایک علیحدہ سے موضوع لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ اما بعد فخذ حسینا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حسین کو پکڑ لو، و عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر کو بھی لے لو، و عبداللہ بن زبیر، جو عبداللہ بن زبیر ہیں ان کو بھی، بالبیعۃ اخذا شدیدا لیس فیہ رخصۃ، کہ ان تینوں اشخاص کو، یعنی کہ حسین کو، عبداللہ بن عمر کو اور عبداللہ بن زبیر کو، ان تینوں شخصوں کو لو، ان سے کیا لینا ہے؟ بالبیعۃ اخذا شدیدا، ان تینوں شخصوں سے بیعت لو، اور لیس فیہ رخصۃ حتی یبایعوا، ان کو رخصت نہ دو، ان کو چھٹی نہ دو یہاں تک کہ یہ بیعت کریں۔ والسلام، یعنی کہ یہ یزید کا خط آیا، اس نے کہا ہے کہ دیکھیں اس خط کے اندر یزید نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کر دو، ان کی بے عزتی کرو، بس اس نے یہ کہا ہے کہ تم نا ان تین بندوں کو لو، ایک عبداللہ بن عمر کو لے لو، سب سے پہلے انہوں نے حضرت امام حسین کا نام لیا، امام حسین کو لے لو، عبداللہ بن عمر کو لے لو، اور عبداللہ بن زبیر کو لے لو، ان تینوں سے جو ہے میری بیعت لو، کیونکہ اب میری بیعت ہو چکی ہے تو دیگر علاقوں سے آ چکی ہے، تو یہ جو تین بندے ہیں چونکہ یہ اسلام کے اندر ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ان تینوں سے میری بیعت لو یہاں تک وہ بیعت کریں۔ وسلام، بس یزید کا یہاں پر خط ختم ہو جاتا ہے۔ آگے یہ جو ڈرامہ نگار ہیں وہ ہمیں مزید اس پر بیان فرماتے ہیں، یہ ڈرامہ نگار بیان فرما رہے ہیں کہ فلما اتاہ نعی معاویہ فضع یفضع بہ وکبر علیہم، کہ جب حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر مدینہ میں پہنچی، امیر مدینہ کو حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر پہنچتی ہے، تو یہ ان پر فضع بہ یا فضع بہ، ان پر بہت یہ شاک گزرتا ہے، وکبر علیہ، اور ان کو سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی بات ان کے اوپر آ پڑتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی جو وفات کی خبر تھی یہ ان کے لیے ایک صدمہ بھی تھا، اور ان کے لیے ایک گھبراہٹ بھی تھی، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک بوجھ بھی آ پڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ کا بدلنا دوسرے خلیفہ کا آنا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ فبعث الی مروان، تو اس نے یعنی کہ مدینے کے جو امیر تھے انہوں نے اپنا سفیر مروان کی طرف بھیجا، فقرأ علیہ الکتاب واستشارہ فی امر ہؤلاء النفر، تو جو امیر مدینہ تھا اس نے مروان سے فقرأ علیہ الکتاب، تو کتاب کو اس پر پڑھا انہوں نے، واستشارہ، اور مروان سے مشورہ لیا، فی امر ہؤلاء النفر، یہ جو نفر تھا اس کے بارے میں انہوں نے ان سے جو ہے وہ مشورہ لیا کہ یہ جو تین بندے ہیں ان سے کس طرح بیعت لی جائے، اس حوالے سے انہوں نے جو ہے مشورہ لیا۔ فقال، تو مروان نے کہا کہ ارا ان تدعوهم قبل ان يعلموا بموت معاویہ الی البیعۃ،
میرا تو یہ خیال ہے کہ ان تدعوہم، تم ان کو بلاؤ، ان کو دعوت دو، یعنی کہ ان تینوں بندوں کو تم دعوت دو قبل ان یعلموا، اس سے پہلے کہ انہیں معلوم ہو بموت معاویہ الی البیعتین، کہ تم معاویہ کی موت کے بارے میں انہیں معلوم ہو جائے، تم انہیں بیعت یزید کی بیعت کی طرف تم ان کو دعوت دو۔ یہ مروان نے آگے سے مشورہ دیا۔ فَإِنْ أَبَوْا ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، اگر تو وہ انکار کر دیں تو ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ مروان نے۔ اب یہ مروان کا مشورہ ہے کہ ان تینوں بندوں سے تم ان تینوں بندے سے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر چھپا کے رکھو، اور ان سے تم پہلے یزید کی بیعت لو۔ اب بھلا اس ڈرامہ نگار سے بندہ پوچھے جس نے یہ قصہ کہانی یا کربلا بنائی ہے کہ اللہ کے بندے، تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ تو ڈرامے کے اندر اتنی بڑی ایک غلطی کر رہا ہے، ایک تو سیریز اختیار کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی بڑی تو غلطی کر رہا ہے۔ غلطی یہ کر رہا ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت امیر معاویہ بذات خود آئے تھے مدینہ شریف میں، اس وقت انہوں نے ان لوگوں سے جب کہا تھا کہ تم یزید کی بیعت کرو، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے ہو کر نہیں بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا جب آپ فوت ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے بیعت کس کی کرنی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے امیر معاویہ کے سامنے بیعت نہیں کی، تو اب کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ امیر معاویہ کے خط پر بیعت کر لیں گے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ڈرامہ نگار سے بندہ پوچھے۔ یہ ڈرامہ نگار کا پہلا جھوٹ ہے جو اس نے باندھا ہے، اور یہ جھوٹ اس نے مروان پر باندھا ہے تاکہ مروان کو بھی اب اس کے اندر لے آئے اور مروان کو جو ہے وہ ناس بھی ثابت کر سکے اور مروان کو اہل بیت کا دشمن ثابت کر سکے۔ چلیں خیر، مروان نے یہ ان کو کہہ دیا، اور مروان نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردنیں مار دو، یعنی انہیں قتل کر دو۔ تو آگے ڈرامہ نگار بات کو چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَأَرْسَلَ مِنْ فَوْرِهِ، تو جو مدینے کے امیر تھے انہوں نے فوراً ہی عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسین وابن زبیر، انہوں نے فوری طور پر ہی عثمان بن عفان کے بیٹے عبداللہ کو، یعنی کہ حضرت عثمان غنی کے پوترے کو، انہوں نے حسین اور ابن زبیر کی طرف فوری طور پر بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے کو کس کی طرف بھیجا؟ انہوں نے حسین اور ابن زبیر کی طرف بھیجا، عبداللہ بن عمر کی طرف نہیں بھیجا، ان دونوں کی طرف بھیجا۔ حالانکہ بعد میں تینوں کا ذکر ہے، لیکن یہ چونکہ ڈرامہ نگار تھے، ابھی بات جو ہے وہ سیکھ رہے تھے کہ ڈرامہ کس طرح بنانا ہے، رنگ کس طرح ڈالنا ہے، لیکن کہیں کہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جن غلطیوں کو ہم پکڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے جاتے ہیں حضرت امام حسین اور ابن زبیر کی طرف، تو وہما فی المسجد، اور وہ دونوں مسجد میں موجود تھے۔ فقال لہما، تو ان دونوں سے حضرت عثمان کے پوترے نے کہا، عجیب الامیر، کہ امیر تمہیں دونوں کو بلا رہا ہے، امیر تم دونوں کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ فقالا، تو ان دونوں نے کہا، یعنی حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، ان صریف، چلو تم چلے جاؤ، الآن ناتی ہی، ہم ابھی آتے ہیں۔ فلمن صرفا عنہما، تو جب وہ حضرت عثمان غنی کے پوتے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان دونوں کے پاس سے، تو قال الحسین، تو حسین کہتے ہیں ابن زبیر سے انی ارا طاغیتہم قد ہلکا، انی ارا، میرا خیال ہے کہ طاغیتہم، لوگوں کا طاغیہ، قد ہلاک ہو گیا ہے، یعنی کہ طاغیہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ شک گزر رہا ہے، مجھے یہ وہم گزر رہا ہے کہ جو ہے ہمیں جو بلایا جا رہا ہے نا، وہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ طاغیہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جا رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گالی دے کر کہا ہے حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کو کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ فقال ابن زبیر نے بھی کہا، وانا ما اظن غیرہ، میرا بھی اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں ہے کہ واقعی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی حضرت معاویہ کو گالی دے رہے ہیں یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر، کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر گالیاں نہیں دینی چاہیے، تو یہ دیکھو کہ بھائی کربلا میں تو مسجد میں بیٹھ کر گالیاں دی گئی ہیں۔ آگے چلیے بات کو چلاتے ہیں۔ قالا، پھر جو ڈرامہ نگار ہیں یعنی کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف، وہ کہتا ہے، ثم نہض حسین پھر اٹھے، فاخذ معه موالیہ وجاء باب الامیر، فاخذ معه موالیہ، تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے جو غلام وغیرہ تھے، نوکر چاکر، ان کو اپنے ساتھ لیا۔ وجہ باب الامیر، تو امیر کے دروازے پر آگے، یعنی کہ امیر کے گھر آگے جہاں پر امیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو فاستأذن، تو حضرت امام حسین نے اجازت طلب کی، فأذن لہ، تو انہیں اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ فدخل وحدہ، اور وہ اندر داخل ہو گئے، اکیلے ہی اندر داخل ہوئے۔ واجلس موالیہ، تو حضرت امام حسین نے جو اپنے باقی
اپنا جو موالی لے کر آئے تھے، اپنے غلام لے کر آئے تھے، نوکر چاکر جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، ان کو آپ نے بٹھا دیا علی البابی، دروازے پر، وقالا، اور کہا، حضرت امام حسین نے ان سے فرمایا، ان سمعتم امرن یریبکم فادخلوا، ان سمعتم، جب تم لوگ سنو نا، امرن یریبکم، کوئی ایسا معاملہ کہ جو تمہیں شک میں ڈال رہا ہو، تو فادخلوا، تو تم نے داخل ہو جانا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے ڈرامہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور انہوں نے پہلے سے ان کو دروازے پر بٹھا دیا تھا، اور اپنی حفاظت کی خاطر ان سب کو لے کر گئے تھے۔ یہ کتنے تھے، کون کون تھے، ان کا پتہ نہیں، لیکن ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر میں اندر جا رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ خراب ہو جائے تو تم لوگوں نے میری حفاظت کے لیے فوراً اندر داخل ہو جانا ہے۔ فسلم، حضرت امام حسین نے سلام کیا، وہ جالسا، اور حضرت امام حسین بیٹھ گئے، وہ مروان و عندہ، اور مروان بھی اس وقت مدینے کے امیر کے پاس موجود تھا۔ فنا ولہ الولید بن عتبہ الکتابہ، تو جو ولید بن عتبہ تھے انہوں نے ان کو کتاب تھما دی، یعنی کہ ولید بن جو عتبہ تھے مدینے کے جو امیر تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو وہ جو یزید کی طرف سے خط آیا تھا نا، دونوں ہی خط آئے تھے، ایک میں حضرت امیر معاویہ کی خبر کی وفات کی خبر تھی، اور ایک میں بیعت طلب کی گئی تھی، تو وہ دونوں ہی خط جو تھے وہ حضرت امام حسین کو تھما دیے کہ لو بھائی، ونعیا، اور خبر الیہ معاویہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھی تھما دی۔ فاسترجع، تو حضرت امام حسین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وقال، اور حضرت امام حسین نے فرمایا، رحم اللہ معاویہ، اللہ تعالیٰ معاویہ پر رحم فرمائے۔ اب معزز سامعین یہ دیکھو کہ مسجد میں بیٹھ کر ڈرامہ نگار ہمیں بتا رہے تھے کہ حضرت امام حسین نے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی ہیں، جبکہ یہاں پر وہ حضرت امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، رحم اللہ معاویہ، اللہ تعالیٰ معاویہ پر رحم فرمائے، وعظم لک الاجر، اور اللہ تعالیٰ اے امیر تیرے لیے اجر کو بڑھا دے۔ اچھا معزز سامعین، یہاں پر بات دیکھیے کہ جو مشورہ شروع میں مروان نے دیا تھا، تو وہ تو مشورہ انہوں نے یہ دیا تھا کہ تم نے ان سے جو ہے وہ خط چھپانا ہے، اور تمہیں ان کو حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر نہیں دینی، لیکن دیکھیے کہ جو مدینے کے امیر تھے انہوں نے بالکل ہی اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ کیوں نظر انداز کیا؟ کیونکہ یہاں پر جو ڈرامہ نگار ہیں نا، جو فلم نگار ہیں، جو یہ کہانی نگار ہیں، یہ جو کہانی لکھنے والے موصوف ہیں ابو مخنف، ان کو یہاں پر آگے چل کر بھول گیا تھا کہ میں پیچھے ایک بات کہہ کر آیا ہوا ہوں کہ وہ مروان کا مشورے والی بات، تو مروان کے مشورے کو بھی مجھے آگے کہیں نہ کہیں اس کا پیوند لگانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کا پیوند نہیں لگایا، لگتا ہے وہ خود بھول گئے تھے۔ یہ بھی ایک جو ڈرامہ نگار ہوتا ہے اس کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ جو بات پیچھے کرتا ہے آگے چل کے وہ بھول جائیں۔ معزز سامعین آگے چلیے، وعظم لک الاجر، آگے امام حسین مدینے کے امیر کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اجر بڑھائے۔ فدعاہ الامیر الی البیعۃ، تو امیر نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کی دعوت دے دی۔ فقال له الحسین، تو حسین نے امیر سے کہا، ان مثلی لا یبایع، بے شک میرے جیسا بندہ بیعت نہیں کرے گا، سرن، چھپ کر، مخفی طور پر لوگوں سے، یعنی کہ ایک کمرے میں میرے جیسا بندہ بیعت نہیں کرے گا۔ وما اراکا، اور میرا یہ خیال نہیں اے امیر تیرے متعلق، تجتزئ منی بہذا، کہ تو مجھے اس پر مجبور کرے، یا تو میرے اوپر یہ جو ہے وہ زبردستی یا کسی طرح بھی تو مجھے ابھی بیعت کرنے پر لازم میرے اوپر ٹھہرا دے کہ تو ابھی بیعت کر۔ آگے امام حسین فرماتے ہیں، ولیکن اذا اجتمع الناس دعوتنا، ہاں جب لوگ جمع ہو جائیں، دعوتنا، تو آپ اے امیر ہمیں بھی بلا لینا، اس وقت ہمیں بھی سد لینا، معہم، لوگوں کے ساتھ ہی، فکان امرن واحدن، تو معاملہ ایک ہو جائے گا، مسئلہ پھر ایک ہی ہو جائے گا۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قول ہے، کیا ہے کہ حضرت امام حسین آتے ہیں تو جو مدینے کے امیر ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیتے ہیں اور انہیں بیعت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ بعد وفات دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ ان کا خیال غلط ہے، بلکہ بعد وفات دعا کرنے کا رجحان اس دور میں بھی تھا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ بعد وفات دعا کی جاتی ہے، تو بعد وفات انہوں نے دعا بھی کی،
اچھا معزز سامعین، پھر حضرت امام حسین نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، انہیں بیعت کی دعوت دی گئی کہ یزید نے یہ آپ کے لیے خط بھیجا ہے تو آپ بیعت کریں۔ یہاں پر ایک اور غلطی ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہاں پر عبداللہ بن زبیر کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ڈرامہ نگار نے، فلم نگار نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کا مسجد میں اکٹھے ذکر کیا تھا، لیکن جب یزید کے اپنا امیر مدینہ کے پاس حاضری کا وقت ہوتا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ امیر مدینہ کے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جس آپ کردار کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، آگے چل کر آپ اس کردار کے بارے میں خاموش ہو جائیں، اس کردار کا آپ ذکر ہی نہ کریں۔ یہ ایک جو سمجھیں کہ فلم کے اندر یا ڈرامے کے اندر ایک بہت بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ تو ہمارے معزز سامعین آگے سنیے، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے امیر مدینہ، میں نہیں یہ سمجھتا کہ تم میرے اوپر جو ہے وہ جلد بازی کرو گے کہ میں ابھی بیعت کروں، اور میں بیعت جو ہے وہ پوشیدہ ہو کر نہیں کروں گا، میں بیعت کروں گا لوگوں کے سامنے۔ جب لوگ بیعت کر لیں گے نا، جب لوگ جمع ہو جائیں گے بیعت کے اوپر، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ جمع ہو جاؤں گا اور سب کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر علیحدہ بیعت کروں اور لوگ باہر جا کر علیحدہ بیعت کریں۔ تو انہوں نے امام حسین نے فرمایا تھا دعوتنا معہم، اے امیر تم پھر لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بلا لینا، ہم بھی بیعت کر لیں گے۔ معزز سامعین، یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ان راویوں نے ہمیں یہ بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا تھا۔ انکار صرف اس مسئلے پر تھا کہ میں پوشیدہ ہو کر بیعت نہیں کروں گا بلکہ سر عام بیعت کروں گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ بیعت کا رولا ہی نہیں تھا۔ اگر بیعت کا رولا ہوتا تو یہ ڈرامہ نگار یا جو فلم نگار ہیں، جو کہانی گھڑنے والے ہیں، قصہ بنانے والے ہیں، یہ ضرور اس بات کے بارے میں ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے۔ فقال له الولید، تو جو امیر مدینہ تھے انہوں نے، ولید نے حضرت امام حسین سے عرض کی، وکان یحب العافیہ، اور وہ جو عافیت کو پسند کرتا تھا، جو امیر مدینہ تھا اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ معاملات نرمی سے حل ہوں۔ فانصرف علی اسم اللہ حتی تأتینا فی جماعت الناس، امیر مدینہ نے کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کر پھر آپ تشریف لے جائیے، اے امام جب ہم لوگوں کو بلائیں تو آپ بھی تشریف لے آنا۔ فقال مروان للولید، تو چونکہ ولید کے پاس مروان تھا، جیسا کہ پہلے اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا، تو مروان نے کیا کہا، واللہ لئن فارقا، اللہ کی قسم اے امیر اگر امام حسین تجھ سے جدا ہو گئے، ولم یبایع الساعۃ، اور انہوں نے اسی گھڑی بیعت نہ کی، لا یکثرن قتل بینکم و بینہ، تو ضرور تمہارے اور اس کے درمیان قتل ہوگا، یعنی کہ قتل و قتال ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان۔ فاحبسہ، ابھی امام حسین کو قابو کرو، ولا تخرجہ، اس کو نہ جانے دو، حتی یبایع، یہاں تک کہ وہ بیعت کر لے، والا، اگر بیعت نہیں کرتا تو ضربت عنقہ، والا ضربت عنقہ، تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ مروان کا جو کردار ہے وہ دوبارہ یہاں پر کس طریقے سے گٹھیا طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مروان کو حضرت امام حسین کا کٹر دشمن ثابت کیا گیا ہے اس عبارت میں آ کر۔ خیر آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا مروان کے الفاظ۔ آگے یہ ہے فنہد الحسین، امام حسین اٹھ پڑے، وقال، اور امام حسین نے فرمایا، یبن سرقائی، اے ابن زرقا، انت تقتلنی، کیا تو مجھ کو قتل کرے گا؟ کذبت واللہ واثمت، اور تو جھوٹا ہے، اللہ کی قسم تو بڑا ہی گناہ گار ہے۔ ثم انصرف الی دارہ، پھر امام حسین اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہاں تک تو بات ہو گئی، بلایا تو دو شخصوں کو گیا تھا جو مسجد میں موجود تھے، لیکن ایک شخص دوسرے شخص کا ذکر جو ہے ابو مخنف نے بیان کرنا چھوڑ دیا یا ان کو بھول گیا، کیونکہ یہ اس طرح کی غلطیاں اپنی قصہ کہانی میں اکثر کرتے دکھائی دیں گے۔ تو آگے چلیے، فقال مروان للولید، تو مروان نے ولید سے کہا، امام حسین تو چلے گئے نا، تو اب مروان نے ولید کو کیا کہا، واللہ ما تراہ بعدہا ابدا، اس نے کہا اللہ کی قسم، ما تراہ، تو اب کبھی نہیں، ما تراہ تو نہیں دیکھے گا، نہیں پائے گا،
ان سے نہیں کلام کر پائے گا یا ان سے بیعت نہیں لے پائے گا بعدہا اس وقت کے بعد آباداً کبھی بھی، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ اب تو اس کے بعد کبھی بھی امام حسین سے جو ہے وہ بیعت نہیں لے پائے گا۔ فقال الولید، تو ولید نے کہا واللہ اللہ کی قسم یا مروان، اے مروان، ما احب ان للدنیا وما فیہا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے دنیا ہو اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ہو جائے، وانی قتلت الحسین، اور میں حسین کو قتل کر دوں۔ سبحان اللہ، اقتل حسینہ ان قالہ، میں حسین کو اتنی بات پر قتل کر دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا ابایعو، کہ میں بیعت نہیں کروں گا، واللہ اللہ کی قسم، انی لا اظن، میں یہ گمان کرتا ہوں، انا من یقتل الحسین، جو حسین کو قتل کرے، یکون، انا من یقتل الحسین یکون خفیف المیزان یوم القیامت، وہ قیامت کے دن ہلکے میزان والا ہو۔ معزز سامعین، یہاں تک جو بات تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پہلی روایت چل رہی ہے، تو ہم اس روایت کا اگلا حصہ بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی جتنا حصہ بیان ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آخر میں امیر مدینہ نے یہ کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ فقط بیعت نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اچھا معزز سامعین، آپ کو ابھی جو ہم نے پہلی روایت بیان کی ہے اس کے اندر آپ کو معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی کہ کس طرح سے جو غلطیاں ہیں وہ اس واقعہ کو بنانے میں کی گئی ہیں، اور حضرت امام حسین کی طرف کیا کیا جھوٹ منسوب اس میں کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور کن کن چیزوں کو بیان کرنے سے جو قصہ کہانی یا اخباری شخص تھے ابو مخنف، جنہوں نے واقعہ کربلا لکھی ہے اور ممبروں پر انہی کی پڑھی جاتی ہے، اور انہی کے بارے میں عقیدہ جو انہوں نے باتیں لکھ دیں، بلکہ آج کل تو لوگ ان میں اور بہت کچھ زیادہ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ خیر، ہم معزز سامعین آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہے، آئندہ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔